أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ کے درباری گوہربان میں کروڑ صد کروڑ ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا عالم اسلام پر امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے اور امہ مسلمہ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے, کامیابیاں کامرانیاں اس امت کا مقدر فرمائے اور رب ذوالجلال ہر ایک کی نیک خواہشات و حاجات کو پورا فرما دے. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار خصائص و فضائل روایات میں وارد ہوئے ہیں. درود و سلام پڑھنا یہ ایک امتی پر لازم ہے. درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات اور آپ کی آل پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ اس نبی کی ذات پہ تم درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اب امتی کا حق ہے کہ امتی اپنے آقا علیہ السلام پہ محبت و شوق عقیدت کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کیا کرے کہ جو بندہ
حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے اسے دنیا میں بھی نفع ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے اور حشر کے میدان میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیاوی طور پہ فائدہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے والا جو ہے اللہ اس کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور درود و سلام پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے۔ اور درود و سلام پڑھنے والے کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، جب بندے پہ نزعہ کا وقت آتا ہے، وہ آخری لمحات آتے ہیں، وہ درود و سلام والے آقا خود جلوہ فرما ہوتے ہیں اور بندے کا ایمان بچ جاتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات ذی بقات، حضور علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اور آپ کے صدقے میں آپ کے یاروں کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کی آل کو بھی اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا۔ حضور علیہ السلام کے وہ یار جنہیں صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے، عاشق اکبر بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، میری مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی مہینے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال ابرہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا کہ معاذ اللہ وہ کعبہ کو توڑ ڈالے گا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کی سورت مبارکہ بھی ہے جسے سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے ہاتھی والوں کا حال نہ دیکھا کہ جو اپنے خیال میں، برے خیال میں، اپنی بادشاہت، اپنے اقتدار کے نشے میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج لے کر جا رہا ہوں اور معاذ اللہ من ذالک میں مکہ پر حملہ کروں گا، کعبے کو معاذ اللہ توڑ دوں گا اور ایک نیا مرکز بناؤں گا، لوگ میری طرف آئیں گے، لوگ مکے میں نہیں جائیں گے، کعبے کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کعبے پر حملہ کیا اور حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس وقت کعبے کا طواف فرما رہے تھے، اور آپ کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، بڑی تعداد تھی۔ اس ابرہا نے ان بکریوں پہ قبضہ کر لیا اور کہنے لگا عبد المطلب میں نے تمہاری بکریوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں قبضہ کیا؟ کہنے لگا تم اس گھر کے متولی ہو، تمہارے پاس چابیاں ہیں، تم اس کے وارث ہو،
میں نے اس گھر کو معاذ اللہ ختم کرنا ہے، توڑنا ہے، اور تم اس کو بچاؤ گے، اس لیے میں نے تمہاری بکریاں جو ہیں، ریوڑ جو ہیں، میں نے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بکریاں میری ہیں، تم مجھے دے دو، اب یہ گھر والا جانے یا تم جانو، میں تمہارے درمیان نہیں آؤں گا، جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو، جو نیت تم لے کر آئے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا یہ گھر ہے، اس کو بچانا اس کے ذمہ ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہاتھیوں کے لشکر پر کس کو بھیجا؟ ابابیل کو۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ تم نے ہاتھی والوں کا حال نہیں دیکھا؟ ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے ان کو کنکریاں دے کر بھیجا۔ اپنے زمانے کے وہ بظاہر دیکھنے میں کنکریاں ہیں جو ان کے چھوٹے سے منہ میں ہیں، چونچ کے اندر ہیں، لیکن اپنے زمانے کے وہ ایٹم بم تھے۔ جس ہاتھی پر پڑتے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہاتھی پر پڑتے، ہاتھی کے اوپر جو سوار ہوتا اس کے سر پہ گرتے، اس کو چیرتے ہوئے، ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین میں دنس جایا تھا۔ قرآن نے اس واقعے کو ایک پوری آیت میں نقل فرمایا، بیان کر دیا، اور سورہ فیل کے نام سے اس سورت کو پہچانا جاتا ہے جو کہ قرآن کے 30ویں پارے کے اندر ہے۔ تو اس سال کو، جس سال میں ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اپنے بندوں کو بتلایا کہ دیکھو میری قدرت کیسی ہے، میں چاہوں تو ایک چھوٹے سے کنکر کے ذریعے، اور اس کو لے کے آنے والا بھی وہ چھوٹا سا پرندہ ہے جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، جو طاقت میں بظاہر بڑا کمزور ہے، ناتواں ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو میں ان کے ذریعے ہاتھیوں کو بھی ختم کروا سکتا ہوں۔ اپنے بندوں کو بتلایا کہ کبھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہنا، کسی کو اقتدار مل جائے، کسی کے پاس پاور آ جائے، طاقت آ جائے، قوت آ جائے، مال و دولت ہو، شہرت ہو، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ طاقتیں میری ہیں، نہیں، طاقتوں کا مالک کوئی اور ہے۔ وہ جس کو چاہے طاقت عطا کرے، جس سے چاہے طاقت لے لے، وہ چاہے تو ابابیل کی چونچ میں وہ چھوٹا سا کنکر دے کے بھیجے اور بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی اس سے پناہ کروا دے۔ تو غرور جو ہے، ابرہہ بادشاہ جو تھا، جو ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، غرور کے نشے میں تھا، تکبر کے نشے میں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بتلا دیا اور اپنے بندوں کو، آنے والے بندوں کو بھی یہ بتلا دیا، ان کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ لوگوں کو بھی غرور نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا۔ وہ رب ہے، سارا ملک اسی کا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، وہ چاہے تو نمرود جو ہے اس کے کان میں وہ لنگڑا مچھر جو ہے وہ داخل کر دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک ہے، ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے۔ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے۔ تو اس سال، جس سال میں ہاتھیوں نے مکہ پر حملہ کیا اور پھر ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فنا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال کے 2.5 سال کے بعد اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے 2 سال اور چند ماہ کے بعد جناب صدیق اکبر، جناب عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جس مہینے میں ہوئی وہ یہ مہینہ تھا جسے جمادی الاخری کہا جاتا ہے۔
اس مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد، سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد جو فضیلت والی ذات ہے، سب سے بلند مرتبے والی ذات ہے، سب سے اعلیٰ مقام والی ذات ہے، وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابیت کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب صدیق اکبر کی صحابیت کو قرآن میں نازل فرمایا، قرآن میں اس کو لکھ دیا اور قرآن کی آیت بنا دیا. اور اب اگر کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا. اور قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا یا کسی لفظ کا انکار کرنا، زیر زبر کا انکار کرنا، یہ بندے کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. ثانی اثنین، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا جس نے بتلا دیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھی آپ کے صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے. عتیق کہتے ہیں جس کو نارے جہنم سے بچا دیا گیا ہو، اور صدیق اکبر، صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہیں جس سے آپ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے اسے دنیا میں دے دیا. ہر ایک کے احسان کا بدلہ، جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا، جس نے میرے ساتھ بھلائی کی، ہر ایک کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے. لیکن ابو بکر ایک ایسا میرا یار ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نے لے دیا، میں اسے آخرت میں دوں گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اتنی نرالی ہے کہ آپ میرے آقا علیہ السلام پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہیں. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور بھی ہے. آپ کے والد بھی صحابی، والد صحابی ہے جناب صدیق اکبر، کہ جن کے والد بھی صحابی ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے محبت کتنی کیا کرتے تھے. آپ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب اسلام قبول کر لیا تو ایک دن عرض کرنے لگے، اے ابا جان، ایک مارکے میں، ایک جنگ کے اندر میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف میں سے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، جنگ شروع ہو گئی. اب بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے، میں کافروں کی طرف سے، اور جنگ لڑتے لڑتے 2-3 بار ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، وار نہیں کیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو سرکار علیہ السلام کی محبت جو دل میں تھی نا، وہ جوش پارا اس نے. آپ فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا،
لیکن اگر جنگ کے دوران تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تجھے نہ چھوڑتا، بلکہ تلوار کا وار کرتا، تیری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا۔ کہ سرکار کی محبت کے آگے نہ اولاد ہے، نہ مال ہے، نہ جان ہے، سب کچھ سرکار پہ قربان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ فرمایا کرتے تھے، بارہا یہ فرمایا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کر کے دکھایا، صرف زبان سے کھوکھلا نعرہ نہیں لگایا، عملی طور پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے مبارک عمل کو دیکھیں کہ صرف محبت زبان کی نوک کی حد تک نہیں تھی، صرف نعرہ لگانے تک نہیں تھی، بلکہ عملی طور پر محبت کر کے دکھائی ہے۔ صرف یہ نعرہ نہیں لگایا کہ سرکار آپ پر میری جان قربان ہے، سرکار آپ پر میرا مال قربان ہے، صرف یہ نعرہ نہیں لگایا، بلکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کر کے دکھایا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں وہ پہلے صحابی ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت عطا فرما دی تھی، دنیا میں فرما دیا تھا، اے ابو بکر جا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آخرت میں تجھے ضرور جنت ملے گی۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد مسلمانوں کے امیر بنے، آپ پہلے خلیفہ ہیں، خلافت میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ایسے یار ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے اتنے پیارے یہ یار ہیں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آقا علیہ السلام پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی آپ تیار رہتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے کہ جب آغاز اسلام میں، اسلام کا بھی دور نیا تھا، اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اصحاب کی تعداد 38 ہو گئی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ آپ اظہار اسلام کریں، اسلام کا اعلان کریں، کیونکہ اسلام کے دور کے شروع میں بڑی چھپ کر تبلیغ کی جاتی تھی۔ جو اسلام قبول کرتا تھا وہ بھی کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جب تعداد 38 ہو گئی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار فرماتے رہے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ مسلمان مسجد حرام کے آس پاس پھیل گئے، ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں پر میرے آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اعلانیہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ بھی فضیلت ہے جناب صدیق اکبر کی کہ سب سے پہلے اعلانیہ خطبہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے کا تھا وہ جناب صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا تھا۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے ہوئے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے کیا کیا، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھپٹے، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح مارا پیٹا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے بھی ظلم و تشدد کیا۔ حضرت عتبہ بھی جب میرے آقا علیہ السلام کی اجازت سے یہ معاملہ ہوا تو عتبہ بن
ربیہ خبیث آپ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جوتے آپ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو اتنا زخمی کر دیا کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ جب آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو پتا چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مشرکین کو دور کیا، آپ کو اٹھایا اور لے گئے۔ اب مشرکین نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے ہوش ہو گئے اور پورا دن بے ہوشی میں گزر گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہیں، بیٹا بے ہوش پڑا ہے جس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے والد صاحب کے پیٹ پر چڑھ کر مشرکین نے ٹانگوں سے بہت زخمی کر دیا۔ گھر والے پریشان ہیں، قبیلے والے پریشان ہیں، بندہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ ماں سرہانے بیٹھی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہوش آیا، آپ کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، اے میری اماں جان مجھے بتائیے کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ محبت کا عالم کا دیکھیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گھر والے پوچھ رہے ہیں، ماں سرہانے بیٹھے وہ پوچھ رہی ہے لال تیرا کیا حال ہے، میرے لگتے جگر تیرا کیا حال ہے۔ جناب صدیق اکبر اپنا حال بتانے کی بجائے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اماں جان بتائیے میرے آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا بتا تیرا کیا حال ہے، بیٹا پوچھتا ہے ماں مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا پانی پی لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ میرے والد نے پانی نہیں پیا بلکہ اپنی ماں سے پوچھ رہے ہیں اماں جان بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جب تک مجھے میرے آقا کا حال پتہ نہیں چلے گا میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی عاشق اکبر نہیں بن گئے، ایسے ہی صدیق اکبر نہیں بن گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ہی آپ کو اپنا یار نہیں بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایسے فضل نہیں ہوا بلکہ آپ نے عملی طور پر سرکار سے محبت کا ثبوت دیا ہے کہ سرکار سے محبت ہے تو یہ جان بھی سرکار پر قربان ہے، سرکار سے محبت ہے تو مال بھی سرکار پر قربان ہے، سرکار سے محبت ہے تو ماں باپ اولاد یہ سب کچھ سرکار پر قربان ہے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی امی جان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے مجھے بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ چہرہ اتنا زخمی ہے پہچانا نہیں جا رہا، حال اتنا خستہ ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، چلا نہیں جا رہا، لیکن پوچھ رہے ہیں بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب ماں کرتی تو کیا کرتی، بیٹے کی محبت میں پتہ کروایا کہ جاؤ پتہ کرو کہ میرے بیٹے کے آقا کا کیا حال ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام صحیح سلامت ہیں۔ جب یہ خبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر پانی پیتے ہیں۔ آپ نے اپنے اس عمل سے بتا دیا کہ لوگوں سرکار سے محبت کرنی ہے تو پھر اپنی جان بھی سرکار پر قربان کرنی پڑے گی، عمل کر کے دکھلانا پڑے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عمل کر کے دکھلایا، پھر اجر کیا ملا؟ اجر یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے زیادہ مرتبے والی ذات ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور پھر اپنے بیٹے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں تیری تلوار کی زد میں آیا تو نے مجھے قتل نہیں کیا، لیکن اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا میں تجھے اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے چھوڑتا نہیں بلکہ قتل کر دیتا۔
تعالیٰ عنہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا تھا، اے ابو بکر ایک موقع ایسا آئے گا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوگا اور پھر ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی اور تو میرے ساتھ ہوگا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم آیا کہ محبوب مکہ سے ہجرت کیجئے، میرے آقا علیہ السلام رات کے پہر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، ابھی کٹکھٹایا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، گھوڑے تیار ہے، سواری تیار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، صدیق کیا بات ہے، جا کیوں رہے ہو، یہ سواریاں کیوں تیار ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بار مجھے فرمایا تھا، اے صدیق جب ہجرت کا حکم آئے گا پھر مجھے ہجرت کرنی پڑے گی، یہاں سے جانا پڑے گا اور تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں ہر رات یہ انتظار کرتا کہ کب حکم آئے، کب آپ تشریف لائیں۔ میں اس وقت سے لے کر آج تک کسی رات سویا نہیں بلکہ آپ کا انتظار کرتا رہا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، صرف زبان کی نوک سے دعوے نہیں بلکہ عملی طور پر سرکار سے محبت کر کے دکھلائی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر ادر کیا ہے کہ دنیا میں ہی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو میرے صدیق کو دیکھ لے۔ میں ابو بکر کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو میرے آقا علیہ السلام دنیا میں ہی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب اعلان فرماتے ہیں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرو، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر جن کے پاس مال بڑا تھوڑا ہے، بڑا تھوڑا مال ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عمر بھی جلوہ فرما ہے۔ عمر سوچتے ہیں کہ میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں بڑھ نہیں سکا، آج میرے پاس زیادہ مال ہے، آج میں نیکیوں سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر اپنی گٹھڑی لے کر آئے ہیں، میں گھر کا آدھا مال لے کر آیا، مال میرا زیادہ ہے۔ میرے آقا جب پوچھتے ہیں عمر تو کیا لے کے آیا، عمر عرض کرتے ہیں سرکار آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا یہاں پر لے کر آیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب جناب صدیق کے اوپر سے یہی پوچھا جاتا ہے، آپ عرض کرتے سرکار گھر کا جتنا مال تھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جو تاریخی جملہ ارشاد فرما دیا، اے اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ جناب عمر سوچتے ہیں میں کبھی بھی ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے سرکار آسمان پر جتنے ستارے ہیں کہ اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا چہرہ اتر گیا۔ میرے آقا نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، چہرہ اداس کیوں ہو گیا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج میرے دل میں تو یہ خیال تھا آپ میرے ابا جان حضرت ابو بکر کا نام لیتے کہ اتنی نیکیاں تو ان کی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا مسکرا دیے، فرمایا عائشہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، لیکن تیرے بعد کی وہ نیکی جو غار والی نیکی ہے عمر کی ساری نیکیوں سے بھاری ہے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا عرض کیا کرتے تھے اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دو۔ میرے آقا علیہ السلام کی یاد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار علیہ السلام کی محبت میں مالیں بھی کھائیں، اپنا مال بھی پیش کیا، اور سرکار علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنایا ہے۔ یہ مہینہ جسے نوال الاخرى کہا جاتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت والا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین سے یہ سبق حاصل کریں کہ انہوں نے صرف زبان کی نوک سے نعرے نہیں لگائے بلکہ
آقا علیہ السلام سے محبت کا دنیا میں یہ اجر ملا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت پر ذات جناب صدیق اکبر کی بنا دی گئی ہے۔ آج ہم بھی غور کریں، ہم تھوڑا سا تفکر کریں، تدبر کریں کہ ہم بھی اپنی زبان سے حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اپنے آقا علیہ السلام کی اقدام اپناتے ہیں؟ سرکار سے محبت کا دعویٰ تو ہے، کیا ہم اپنے اعمال جو ہے وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا اگر کبھی اسلام کو ہماری ضرورت پڑے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ آج تو وہ وقت ہی نہیں رہا کہ اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا کہے تو آگے سے کوئی مار پڑے، آگے تشدد ہو۔ آج وہ وقت نہیں رہا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اگر غار کے سوراخ بند کرنے کے لیے کپڑا ختم ہو گیا تو اپنی ایڑی رکھ دی کہ کوئی دوسری جانور میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سنتیں کتنی ہم نے اپنا لی، سرکار علیہ السلام کے فرامین کتنے ہم نے اپنا لی، حضور علیہ السلام کا اخلاق ہم نے کتنا اپنا لیا۔ میرے آقا علیہ السلام جب ہجرت کی راہ چلا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھے، اور آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ کبھی میرے آقا علیہ السلام کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سرکار ہم ہجرت کر رہے ہیں، دشمن پیچھے ہے، مجھے خیال آتا ہے کوئی دشمن آپ پہ وار کر کے آپ کو زخمی نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے، میں کبھی آگے جاتا ہوں کہ دشمن آگے سے وار کرے گا تو پھر آگے میرا سینہ ہوگا، اگر دشمن پیچھے سے وار کرے تو میں پیچھے اس لیے جاتا ہوں، اگر دائیں سے وار کرے، بائیں سے کرے تو پہلے مجھے نقصان پہنچے، آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے اس انداز کی محبت کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنی محبت کا انداز چیک کریں، سرکار سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن کیا فجر کے وقت گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں؟ سرکار سے محبت کا دعویٰ تو ہے، کیا ہمارے اخلاق، ہمارا کردار یہ ستھرا ہے، ہماری زبان میں نرمی ہے، ہمارے انداز میں شفقت ہے؟ کیا ہم جو غریب بندے ہیں، ماڑے بندے ہیں، کیا ان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا بڑوں کا ادب کرتے ہیں؟ کیا والدین کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہے؟ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہے؟ یہ ساری باتیں سرکار علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو ارشاد فرما دی۔ محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن کیا ثبوت کے طور پر ہمارا عمل بھی اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے آج اپنے ساتھ ہم یہ عہد کریں کہ ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو محبت تھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔